سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے فلسفہ غیبت کیا ہے۔ فلسفہ غیبت کے سلسلے سے علماء کرام نے چند اسباب اور علل کو بیان کیا تھا، جس میں سے سب سے پہلا اسرار الہی تھا اور دوسرا قتل کا خوف۔ آج ہم اسی کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لابد للغلام من غیبت، یقیناً میرے اس فرزند کے لیے غیبت ہے۔ فقیل لہ غلم یا رسول اللہ، جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آخر ایسا کیوں ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخاف القتل، قتل کے خوف کی وجہ سے غیبت ہوگی۔ یاد رہے یہاں پہ جو خوف کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے وہ خوف ذاتی نہیں ہے، شخصی نہیں ہے، وہ خود کے سلسلے سے خوف نہیں ہے، بلکہ یہ خوف عمومی خوف ہے۔ یعنی اگر خدا نے خواستہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو قتل کر دیا جاتا تو زمین حجت خدا سے خالی ہو جاتی، لوگ بغیر امام کے ہو جاتے، لوگ بغیر رہبر اور پیشوا کے ہو جاتے۔ اس بات کا خوف تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا خداوند متعال اس قدر طاقت اور قدرت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنے امام کی حجت دورہ کی حفاظت کر سکے؟ علماء اکرام نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ بے شک خداوند متعال قادر مطلق ہے، اس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، کوئی بھی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور خداوند متعال چاہے تو وقت کے امام کی حفاظت بھی اپنی طاقت اور قدرت کے بل پہ کر سکتا ہے، لیکن خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ جو نظام شمسی کے قواعد اور قانون ہے، یہ نظام شمسی اسی کے اعتبار سے چلتی رہے، یعنی یہ دنیا نارمل طریقے سے چلتی رہے۔ یعنی سورج اگر صبح طلوع ہو رہا ہے اور شام کو غروب ہو جا رہا ہے تو اسی پر چلے، تو اسی طریقے اور اسی روش پر چلے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہر کام موضع کے ذریعے سے انجام نہیں دیا جاتا ہے۔ اس کے وجہ اور سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہ دنیا دار تکلیف ہے، یہ دنیا لوگوں کی آزمائش گاہ ہے۔ یہاں پر لوگوں کو آزمایا جاتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ اور وہ دنیا جسے ہم دار ابد قیامت کے نام سے جانتے ہیں، وہ یوم الحساب ہے، وہاں پر جزا اور سزا دی جائے گی۔ یعنی اگر یہ نارمل طریقے سے نظام شمسی کا نظام نہ چلے تو یہ جو عقیدہ قیامت ہے یہ بے معنی اور بے مقصد ہو جائے گا، عدالت الہی پر حرف اٹھ جائے گا کہ خدا نخواستہ اللہ کی ذات نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ اسی وجہ سے خداوند متعال یہ چاہ رہا تھا کہ فطری طور سے جو قواعد اور قانون ہیں اسی کے ذریعے سے عمل کرتے ہوئے سلسلہ جاری و ساری رہے۔ تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ طاہر علیہ السلام میں کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت سے خوف زدہ ہوا ہو، موت سے ڈر رہا، اپنے قتل ہو جانے کی بنا پر حق گوئی سے باز آ گئے ہوں، پیچھے ہٹ گئے ہوں، خدا نے خواستہ مظلوموں کا ساتھ نہ دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آخری امام بھی خوف زدہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اسے روایت کی نظر سے دیکھیں گے تو علماء کرام نے کچھ اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اور جو تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ میری نسل سے آخری میرا مہدی موعود آئے گا، جو یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اسے عدل و انصاف سے پر کر دے گا، عدل و انصاف سے بھر دے گا، ہر طرف عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا، اور وہ یعنی کہ مہدی موعود ظالم کو نیست و نابود کر دے گا، فنا فی النار کر دے گا، ظالم حکومتوں کے تختوں کو پلٹ دے گا، ظالم حکومتوں کو ختم کر دے گا۔ اور یہی سبب اور علت تھی
کہ ہمارے تمام ائمہ طاہر علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، اذیتیں پہنچائی گئی، ان کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ خوفزدہ تھے، کہیں یہی تو وقت کے مہدی موعود نہیں ہے کہ جو ہمیں ختم کر دیں گے، لہٰذا قبل ایسے کہ یہ ہم کو ختم کر ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ منصور دوانکی نے ایک مرتبہ آپ علی مقام کو اپنے پاس بلانے کے بعد کا اس کا ارادہ یہ تھا کہ مولا کو زندان میں ڈال دیتا، قید کر لیتا، مولا کو اذیتیں پہنچاتا، مولا کو ستاتا، ان پر ظلم و ستم اور تشدد کرتا۔ لہٰذا مولا کو دربار میں بلانے کے بعد کا میں ایک سوال کروں گا کہ آپ اس کا صحیح جواب دیں گے، جو سچ ہو وہی جواب دیجئے گا، یعنی آپ جھوٹ نہ بولیں۔ مولا نے برجستہ کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ کا نہ ساتھ دیا ہے اور نہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم صادق ہیں، ہمیشہ سچ اور صدق گوئی سے کام لیتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ ہی مہدی موعود ہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا نہیں، میں مہدی موعود نہیں ہوں۔ اس نے راحت کی سانس لی۔ پھر دوسرا سوال کیا تو پھر مہدی موعود کون ہوگا؟ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا مہدی موعود میری چھٹی نسل سے ہوگا، یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ کہا کیا وہ میرے دور میں ہوگا؟ امام علی مقام نے جواب دیا نہیں، وہ تمہارے دور میں نہیں ہوگا۔ تو اس نے ایک اور سوال کیا کہ کیا وہ میرے اولاد کی حکومت کے دوران ہوگا؟ تو امام علی مقام نے یہ جواب دیا نہیں، نہ وہ تمہارے دور میں ہوگا اور نہ تمہارے اولاد کی حکمرانی کے دور میں ہوگا۔ جب اسے یقین ہو گیا تو اس نے مولا کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ یعنی وقت کا بادشاہ جو ظالم و جابر ہوا کرتے تھے، انہیں ہمیشہ مہدی موعود کی طرف سے یہ خطرہ لاحق ہوا کرتا تھا کہ وہ ہمیں ختم کر دے گا، ہماری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا، لہٰذا انہیں ختم کر دیا جائے۔ تو اب بات واضح اور روشن ہو گئی ہوگی کہ یہ قتل کا خوف کیوں ستا رہا تھا، اور ایسے وقت پہ کوئی حکمت عملی کو بھی اپنانا چاہیے تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سلسلہ امامت کی آخری کڑی ہے، جانشین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری کڑی ہیں۔ ان کے بعد کوئی امام آنے والا نہیں تھا، لہذا جو ہمارے پہلے کے ائمہ طاہر علیہ السلام جو موت سے خوف زدہ نہیں ہوا کرتے تھے، اس کی ایک علت یہ بھی تھی کہ ان کے بعد ان کا جانشین موجود تھے، ان کے جانشین کے بعد ان کے جانشین آنے والے تھے، مگر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بعد کوئی امام آنے والا نہیں تھا، یہ ہمارے آخری امام ہیں۔ اور روایتوں کے ذریعے سے یہ بات واضح اور روشن ہے کہ اگر یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے، زمین سب کو تہس نہس کر دے گی۔ اس کی کچھ اس طریقے سے مثال کے ساتھ بھی روایت میں وارد ہوا ہے کہ جیسے ایک تلاطم خیز لہریں ہوں، جب آپ اس پر نگاہ کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس لہر کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لہریں تمام کی تمام چیزیں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے اوپر رہنے والی تمام اشیاء کو اپنے اندر سمو لے گی، یعنی سب کو تہس نہس کر دے گی، برباد کر دے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا اگر قتل ہو جاتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جاتی اور زمین اس وقت نیست و نابود ہو جاتی۔ لہٰذا پروردگار نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو پردے غیب میں بھیج دیا، اور یہ غیبت کا سلسلہ کب تک چلے گا یہ خداوند متعال کی ذات والا ہی کو پتہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس عصر غیبت میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں ہمارے امام پر ایمان کامل رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب ان کا ظہور ہو تو ہم ان کے اعوان و انصار میں ہوں، ان کا ساتھ دیں، ان کی قیادت میں ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کے بتائے ہوئے احکام پر ہم عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔